نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إبراهيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی، سلام علی ابراہیم، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سلام پیش فرما رہا ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے حالات، آپ کے واقعات انشاءاللہ 2 یا 3 جمعہ میں مکمل کریں گے کہ یہ قربانی کیسی ہے، قربانی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام، ان کی آپ لوگوں کو اس کا تعارف کراؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے 5 سے 5,500 ہزار سال پہلے اس خاک دان گیتی میں تشریف لائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے والا زمانہ، آنے والا زمانہ بڑا عجیب اور غریب زمانہ تھا۔ وہ زمانہ بادشاہ نمرود کا زمانہ تھا، اور یہ نمرود جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنی عبادت، اپنی پرستش کرواتا تھا، جگہ جگہ اپنے بت نصب کروا رکھا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اسے سجدہ کرو اور مجھے خدا تسلیم کرو۔ ایسے دور میں، ایسے جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ لانے سے پہلے اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ اس کی سلطنت میں ایک ستارہ طلوع ہوا، اور وہ ستارہ جیسے جیسے طلوع ہوتا گیا اس کی روشنی بڑھتی گئی، اور ایک وقت یہ آیا کہ اس کی روشنی نے اس کی پوری سلطنت کو گھیر لیا۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا، نجومیوں کو، کاہنوں کو اپنے دربار میں بلا کر اپنے اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ جب نجومیوں کو اس نے اپنے خواب کو سنایا تو نجومی پہلے تو خاموش ہو گئے، جواب دینے سے مجبور تھے، کہا کہ جواب دیں گے تو شاید یہ ہمیں قتل کر دے، لیکن بادشاہ کے اسرار پر
جان کی امان پر ان نجومیوں نے کہا اے بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے ان قریب تیری سلطنت میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا، تجھے ختم کر دے گا۔ اللہ الصمد۔ جب یہ خواب اس بادشاہ نے سنا، اس کی تعبیر سنی، تو اس نے اعلان کروا دیا کہ اس میری سلطنت میں اگر کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی گھر جا جا کر تحقیق کرتے تھے اور اس طرح ہزاروں لڑکوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی۔ اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ نے ان کے حمل کو محفوظ رکھا، اور جب وہ مکمل طور پر 9 ماہ کی حمل کی مدت پوری ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئیں اور آپ کو وہاں پر تولد فرمایا۔ آپ وہاں پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ کی والدہ اللہ کے سپرد کر کے چلے جاتی تھیں اور دن میں ایک مرتبہ آ کر آپ کو دودھ پلا کر جاتی تھی۔ آپ اسی طرح اسی غار میں رہے اور اسی غار میں پلے اور بڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے یہ ہاتھ کے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری فرما دیا تھا۔ آپ اسے نوش فرمایا کرتے تھے، آپ اسے پیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے سپاہیوں سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے اور جب آپ بڑے ہوئے تو ایک قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے ہیں۔ وہ زمانہ جھاڑ درخت ستاروں کی پوجا کرنے والا زمانہ تھا، ان کو خدا ماننے والا زمانہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگ ان ستاروں کو خدا مانتے ہیں؟ لیکن جب وہ ستارے غروب ہو گئے، جب وہ چھپ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسے خدا کی پرستش نہیں کرتا جو غروب ہو جاتا ہے، جو ڈوب جاتا ہے۔ پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کر کہا لوگ اسے میرا خدا ٹھہراتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ بھی جب غروب ہو گیا تو آپ نے کہا غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب دن نکلا اور آپ نے سورج کو دیکھا تو وہ تو بہت بڑا تھا، آپ نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، کیا لوگ اسے بھی خدا ٹھہراتے ہیں؟ جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا خدا جس کو زوال نہیں ہے، جو غروب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن ہی کی آیت کریمہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پکار اٹھے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما آنا من اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس طرح ایسے دور میں، نمرود کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش فرمائی۔
پھر روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چچا جو تھا جس کا نام آزر ہے، قرآن مجید میں اسے لفظ ابی کہہ کے پکارا گیا ہے، ابی آزر، جس کے معنی باپ کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو آزر تسلیم کیا ہے، لیکن کچھ بادب جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو چچا تسلیم کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے ہوتا ہوا میں اب حضرت عبداللہ کے پشت میں آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے اور پاک صلبوں سے تشریف لائے ہیں۔ اور چونکہ اگر ہم آزر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا والد مان لیں تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا آزر ایک بت پرست تھا، آزر کافر تھا، آزر مشرک تھا۔ تو کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک کافر کی پشت میں تھے؟ جبکہ کافر اور مشرک کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے انما المشرکون نجس، جو مشرک ہے وہ ناپاک ہے، جو مشرک ہے وہ ناپاک ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو خوش عقیدہ علماء اکرام ہیں، جو عاشق ہیں، جو با ادب ہیں، انہوں نے اس کا مطلب سیدھا سیدھا نہیں لیا، اس کا مطلب چچا سے لیا، چونکہ قرآن مجید فرقان الحمید میں کہیں ابی کو چچا سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، کہیں ابی کہہ کر چچا مراد لیا گیا ہے۔ اس لیے وہ علماء کرام آزر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا مانتے ہیں، کیونکہ آزر بت پرست تھا، بت گر تھا، بت بنانے والا تھا، بت تراش تھا، بت کی پوجا کرتا تھا، اس لیے وہ کافر تھا۔ اس لیے ہمارے علماء آزر کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا مانتے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا نام تاریخ میں روایات میں آتا ہے کہ طارق تھا۔ طارق نہ آپ کے والد ماجد کا نام تھا، آزر نام نہ تھا۔ آزر کا ذکر قرآن میں ابی کہہ کے ہے، لیکن ابی کے معنی بھی چچا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹلی ابی کہیں، باپ کہہ دیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پشت مبارک سے انہی کے اولاد میں سے ہیں، آپ ان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے جد کریم ہیں، تو آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ سرکار کا نور مبارک جو ہے وہ کسی کافر کی پشت میں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بحث قرآن ابی کے معنی باپ کے، اگر ہم یہ ڈائریکٹ معنی لے لیں تو قرآن میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جس کے ڈائریکٹ معنی لینے سے ہم کافر ہو جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن میں ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، اگر ہم لفظ اللہ کا ہاتھ کہہ دیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جب ہاتھ جہاں ہے تو جہاں ہاتھ لگا ہے وہ شولڈر بھی ہوگا، اور جب شولڈر ہے تو جسم بھی ہوگا، اور جسم ہے تو پورا کا پورا۔ تو ہم نے تو خدا کو بت بنا لیا، جبکہ وحدہ لا شریک جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو جس طرح ہم اس لفظ کی ید کو جب ہم تعویل کرتے ہیں تو دست قدرت کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں اللہ قرآن میں ہے، کیا ہے قرآن؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب بتاؤ زمین و آسمان محدود ہے کہ لا محدود؟ زمین کی حد ہے، آسمان کی بھی حد ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نور کی بھی حد ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مان لیں
تو پھر اللہ بھی محدود ہوا کہ نہیں؟ لیکن اللہ محدود نہیں ہے، اللہ محدود ہے۔ اللہ نے جو معنی اس سے اختیار کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو حضرات محترم، قرآن میں بہت سے الفاظ ہیں جن کے معنی جو ظاہر ہیں وہ حقیقت میں نہیں۔ اسی طرح جو لفظ ابی کہہ کر قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، وہیں وہ لفظ بھی جو ہے تو اگر ہم ویسا کا ویسا لے لیں تو بڑی خرابی ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگ جائے گا۔ لہٰذا ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کو حضرت طارق مانتے ہیں اور آزر کو چچا مانتے ہیں، اور آزر نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آزر بت تراشتا تھا اور بت بنا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیتا تھا کہ جاؤ اسے بازار میں جا کر تقسیم کرو، اسے بیچ دو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو تھے وہ ہمیشہ بتوں کی مذمت کرتے تھے، بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، بتوں کے بارے میں برا کہتے تھے۔ کہا یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو بت ہیں، یہ پتھر کے ہیں، ان کو ہم تراشتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے۔ اس طرح حضرت آزر استغفر اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے چچا کے ساتھ بحث کرتے تھے، مناظرہ ہوتا تھا، جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہ زرد کوب کرتا تھا، آپ کو مارتا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس طرح آپ کے بارے میں پورے شہر میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آزر کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب وہ آزر بت بیچنے کے لیے دیتا تھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کے گردنوں میں رسی باندھتے تھے اور انہیں راستے سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے، اے لوگوں، یہ تمہارا خدا ہے، یہ دیکھو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو حل نہیں کر سکتا، جو اپنی مکھی ہٹا نہیں سکتا، جو اٹھ نہیں سکتا، جو بیٹھ نہیں سکتا، یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ اس زمانے میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اس کے بعد یہ بات پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ آزر کا بھتیجا جو ہے وہ بتوں کا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کا مخالف ہے۔ سال میں اس زمانے میں ایک دن آتا تھا کہ شہر کے تمام لوگ شہر کے باہر جاتے تھے اور وہاں پر رنگ رنگلیاں مناتے تھے، میلے اور تماشے میں شریک ہوتے تھے، لہو لعب میں مشغول ہوتے تھے، مگر جانے سے پہلے وہ ایک کام کیا کرتے تھے، پورے شہر کو خالی کر دیتے تھے، لیکن جانے سے پہلے جو ان کا بہت بڑا بت کدا تھا، جو بت خانہ تھا، وہاں پر وہ قسم قسم کے کھانے رکھ کر جاتے تھے اور شام میں لوٹ کر وہاں سے وہ کھانوں کو لے کر جاتے تھے۔ جب پورا شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی کہا گیا، چونکہ آپ نوجوان تھے، آپ سے بھی کہا کہ چلو اس میلے تماشے میں شریک ہو جاؤ شہر کے باہر۔ آپ نے کسی طرح سے بہانہ فرمایا اور آپ جانے سے رک گئے۔ جب آپ جانے سے رک گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھے، شہر خالی تھا، شہر میں کوئی نہ تھا، آپ نے کلہاڑی لی اور اس بت کدے میں پہنچے جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے کسی بت کی گردن توڑی، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کی ناک کاٹی،
کسی کا پاؤں توڑا، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر آپ نے وہ کڑہاڑا جو ہے بڑے بت کے کھاندے پر رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا؟ بڑے بت کے کھاندے پر وہ کڑہاڑا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ اب جب یہ لوگ اپنے کھانے لینے کے لیے جب بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی، اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھی، تو غصے سے تل ملا اٹھے اور کہنے لگے ہمارے بتوں کی یہ حالت، ہمارے خداؤں کی یہ حالت کس نے کی؟ تو حضرت ابراہیم، سب لوگ کہنے لگے ایک ہی نوجوان ہے پورے شہر میں جو بتوں کو برا کہتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی نوجوان کی کارستانی ہے، یہ اسی نوجوان کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا، اے نوجوان، کیا تو نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تو نے ان کی یہ حالت کی ہے؟ اب موقع تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، آپ نے پوچھا کڑہاڑا کس کے کھاندے پہ رکھا ہے؟ کہا بڑے بت کے کھاندے پر۔ تو پھر ہونا چاہیے یہ اسی کا کام ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فوراً پکار اٹھے، ارے اے نادانوں، اے ظالموں، تم کس کی پوجا کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو مکھی کو ہلا نہیں سکتے، مکھی اڑا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تم ان کو خدا بناتے ہو؟ ارے خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ یہ جواب سن کر سب لوگ مبہوت ہو گئے، خاموش ہو گئے، لیکن پورے شہر میں ایک غصہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود کے دربار میں پیش ہونا تھا، بادشاہ کے دربار میں حضرت خلیل اللہ کو پیش ہونا تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار میں پیش ہو گئے۔ اب پیش جو ہوئے اور نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو مناظرہ ہوا، قرآن مجید فرقان الحمید میں اس کا تذکرہ ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز وہاں سے میں اپنی تقریر کو شروع کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو 2 یا 3 جمعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے واقعات، ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔